الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ بہت فضیلت والا کام ہے، بڑی برکت اور ثواب والا کام ہے کہ کوئی بندہ اس کا مال یا اس کی جان مسجد کی تعمیر میں لگتی ہے۔ جب بھی کہیں مسجد بنتی ہے تو علاقے والے ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا سرمایہ لگے، ہمارے مال، ہمارا پیسہ لگے۔ اس میں بہت سارے لوگ پھر یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ کا مال مسجد میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ اکثر علماء سے یہ مسئلہ تقریباً پوچھا جاتا ہے جہاں مسجد کی تعمیر کا کام۔ دیکھیں، زکوٰۃ کا مال آپ مسجد میں نہیں دے سکتے، اس کی وجہ آپ سمجھیں۔ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ جو ہیں جن کا دینا آپ پر لازمی ہے، جیسے صدقہ فطر ہے، اسی طریقے سے منت آپ نے مانی ہوئی ہے، اب وہ چونکہ آپ نے خود کے اوپر وہ چیز واجب کر دی ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ اسے کسی مسلمان مستحق، یعنی جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو، اس کے اندر وہ شرائط پائی جاتی ہیں، اسے اس کا مالک بنایا جائے۔ اب وہ مالک بن جائے تو پھر وہ اس کا استعمال کر سکتے۔ اب چونکہ مسجد میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، مدرسوں میں چونکہ غریب طلباء پڑھتے ہیں، وہاں وہ فارم فل کیے جاتے ہیں، ان سے باقاعدہ تحریر لی جاتی ہے کہ ہم آپ کی طرف سے جو پیسے آئیں گے آپ کے نام پر، مدرسے کے طلباء کے نام پر، مالک آپ ہیں، ہم آپ کے مصارف میں اسے استعمال کریں گے۔ چونکہ مسجد میں اس طرح کا کوئی ترتیب ہوتی نہیں، اسی لیے مسجد میں زکوٰۃ وغیرہ کے پیسے نہیں لگ سکتے۔ اور وہ مدرسے جہاں طلباء نہیں ہوتے، یعنی کہ ہر وہ رفاہی کام جہاں پر کوئی افراد نہیں ہیں، لوگ نہیں ہیں مستحق، تو ان کو بھی زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، وہ ویلفیئر ادارے ہوں، وہ تنظیمیں ہوں، وہ ٹرسٹ ہوں یا کچھ بھی ہوں۔ یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی غریب کو اس کا مالک بنایا جائے۔ جہاں غریب نہ ہو مستحق، وہاں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب۔